کیا کوئی انسان اپنی ہی موت اور قبر کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایک ایسا سسپینس جو آپ کی سوچ پر طاری ہو جائے گا۔ جب قانون ہار گیا اور ایک ذہین دماغ نے موت کے کھیل کو شطرنج کی چال بنا دیا۔ دیکھیے سمیع کی زبانی یہ گہری اور سنسنی خیز کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ آج ہم نے ایک قیدی کو پھانسی کی سزا دینی تھی اور آج انتہائی کی سردی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے اوپر جو چھت بنی تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی اور سرد ہوائیں بھی چل رہی تھی کیونکہ یہ جیل بہت دور دراز علاقے میں بنی ہوئی تھی۔ اس قیدی کا نام سجاد احمد تھا۔ اس نے اپنے ہی سکے چاچو کو اس دنیا سے رخصت کیا تھا۔ اسے پھانسی کی سزا دی گئی تھی اور آج اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف لایا جا رہا تھا۔ میں اس جیل کا جیلر تھا اور ایسے مناظر میں زیادہ تر ہر طرف خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ قیدی بھی بہت پریشان ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن یہ شخص تو بالکل چپ چاپ سیدھا چلتا آ رہا تھا۔ ایسے چل کے آ رہا تھا جیسے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کو نوبل پرائز سے نوازا جا رہا ہے، آ کے اپنا پرائز وصول کر لیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور آنکھوں میں ایک پل کو بھی خوف نہیں تھا۔ موت بڑی عجیب چیز ہے۔ بہادر سے بہادر انسان بھی موت سے ڈرتا ہے اور یہ انسان موت سے بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے جذبات چھپا رہا تھا، اس کے اندر ڈر کے جذبات تھے ہی نہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ جب اسے تھوڑا قریب لے آئے تو میں اس کے بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا تو کم سے کم اپنی مسکراہٹ تو چھپاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری مسکراہٹ کی وجہ اگر آپ جان جائیں تو آپ بھی حیران رہ جائیں، اور میں نے سنا ہے کہ اس پوائنٹ پر مجھ سے میری آخری خواہش پوچھی جائے گی۔ وہ ایک لمبا ڈنگا سا آدمی تھا۔ اس کا قد شاید 6 فٹ 7 انچ تھا اور وہ ایک مستری تھا، لوگوں کے گھر بنانے کے کام کرتا تھا۔ اتنی سردی تھی کہ وہ بھی سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کے لیے تو آج اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ مجھے پتا تھا کہ کوئی عجیب سی خواہش ہوگی۔ ویسے زیادہ تر لوگ آخری خواہش یہی کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سارا کھانا کھانا ہے اور یا پھر کسی اپنے سے ملنا ہے، لیکن اس نے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ اتنا تو ہمیں پتا تھا کہ اس کا ایک خاندان ضرور تھا، لیکن اس سے ملنے کے لیے بھی یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ آدمی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش بڑی عجیب سی ہے صاحب، کیا آپ پوری کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں پوری کروا دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو خود پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میری پھانسی یعنی کہ میری موت کے پورے 3 مہینے بعد آپ جا کر میری قبر کو ضرور کھلوائیے گا اور دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی خواہش ہے تمہاری؟ اس کی ایسی خواہش کو سن کے میں بھی تھوڑا حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہی میری آخری خواہش ہے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھے بھول نہیں پائیں گے۔ اس نے کہا کہ پھر پورے 3 مہینے بعد آپ میری قبر کو ضرور کھلوائیے گا۔ میری قبر کشائی کرانے کی اجازت میں آپ کو اپنی زندگی میں ہی دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ خواہش کیوں کی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کی فائل میں بھی یہ لکھ دیا کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ ہمیں پورا ریکارڈ رکھنا پڑتا تھا۔ اس فائل میں اس کے گھر کا پتہ بھی تھا اور اس کے بارے میں معلومات بھی تھی۔ وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا جیسے کہ اس جیل میں پھانسی دی جاتی تھی، اسی طرح کا ماحول تھا۔ اس کے بعد اس کی میت کو اس کے گھر بھجوا دیا گیا تھا اور میں اپنے کاموں میں لگ گیا تھا، لیکن آج اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے اور وہ ہمیشہ میرے خوابوں خیالوں میں رہتا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں بار بار کیلنڈر کو دیکھتا اور سوچتا کہ 3 مہینے کب پورے ہوں گے۔ اس نے کہا تھا کہ پورے 3 مہینے بعد جا کر آپ دیکھ لیجئے گا، اور میں حیران اور پریشان بھی تھا کہ میں انتظار کر رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے ایسے ہی کوئی الٹی سیدھی واویلی پھینک رہا ہو کہ مرنے تو ویسے ہی لگا ہوں، کیوں نہ کوئی عجیب سی بات کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ لیکن پھر بھی مجھے اس کی قبر کشائی کروانے کی اجازت اس نے خود دی تھی اور میں یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وقت پورا ہوا اور 3 مہینے ہو گئے، میں اس کی قبر کشائی کرنے کے لیے چل پڑا۔ میں اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کر گیا تھا۔ مجھے کافی سارے لوگوں کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ بھی آن رکھا تھا۔
میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی قبر کے اندر کیا معاملہ ہے، کہیں وہ یہ تو ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ بے قصور تھا، لیکن ایسی بات تو نہیں تھی۔ اس نے خود اپنا گناہ قبول کیا تھا، اس نے اپنے سکے چاچو کو اس جہاں سے روانہ کروایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے حق میں اور کچھ نہیں بولنا، آپ لوگ مجھے جو چاہیں سزا دیں۔ اس کا چہرہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرے ساتھ 2 لوگ تھے، میں نے ان کو اشارہ کیا کہ قبر کو کھودنے کا کام شروع کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے ایک مفتی صاحب گزرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ قبر کشائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کس کی قبر ہے؟ کیا اس کے گھر والوں سے اجازت لی ہے؟ میں نے کہا کہ اس نے خود اجازت دی تھی۔ اس بات پہ وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسا آدمی تھا جو مرنے سے پہلے یہ اجازت دے کے گیا کہ میری قبر کھود کے دیکھ لینا، لیکن ہم پولیس والے تھے، اس لیے مفتی صاحب نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ کام شروع ہو گیا تھا۔ میں بے چینی سے دیکھ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ویسے اس طرح کی قبروں کو جب کھودا جاتا ہے تو ان میں سے بدبو ضرور اٹھتی ہے، کیونکہ ابھی صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن اس کی قبر کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ لگتا ہے کوئی نیک بندہ تھا، ابھی تک بو نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں قبر کھودنے کی بات کی تھی کہ وہ ایک نیک بندہ تھا، اور اس کے اندر کون سی نیکی تھی؟ وہ تو ایک عام سا انسان تھا۔ جب تک وہ جیل میں رہا ہم نے تو اسے کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، یا اس نے کوئی قرآن پاک پڑھا ہو، جبکہ جب قیدیوں کو سزائے موت سنا دی جاتی تھی تو وہ نماز اور قرآن پاک کے پابند ہو جاتے تھے کہ اب خدا کے پاس جانا ہے تو کیا منہ لے کر جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قبر پوری طرح سے کھول دی گئی اور اب سیمٹ کی سلیپیں بھی ہٹانے کا وقت آ گیا۔ جب سیمٹ کی سلیپیں ہٹائی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ اٹھا تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے اور مفتی صاحب نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ مجھے اس کے گھر جانا تھا۔ مجھے اس کا گھر ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل تو ہوئی، اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ مجھے ایک محلے کے بچے نے بتایا کہ یہ ہے مستری سجاد کا گھر۔ جب میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو میں کافی حیران ہوا۔ گھر تو بہت ہی خستہ حال لگ رہا تھا۔ دروازے کے آگے ایک پھٹا ہوا میلا کچیلا پردہ لگا ہوا تھا اور دروازہ بھی سٹیل کا تھا جس کو جگہ جگہ سے زنگ نے کھا لیا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا بولوں۔ میں نے کہا کہ ماں جی میں ہوں۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ بیٹا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران ہی رہ گیا۔ اس گھر میں شاید 2 ہی کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ گھر سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی اور باہر چھوٹے سے صحن میں وہ بوڑھی عورت بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر جو چشمہ لگا تھا اسے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نظر بہت خراب تھی اور یہ کام اس کے کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی مصروف تھی اور میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ جی کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام راشد خان ہے، میں آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ معلومات جاننے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے بیٹے کا ذکر سن کر بوڑھی عورت نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ 3 مہینے میں پہلی دفعہ کوئی اس کے بارے میں بات کرنے آیا ہے، ورنہ تو جو بھی آیا افسوس کرنے ہی آیا تھا۔ میں نے کہا کہ جی مجھے معلوم ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گی؟ اس نے کہا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے سے بھلا کیوں گھبرائے گی؟ مجھے تو اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کی بات کرتا ہے، وہ تو اب اس دنیا میں رہا نہیں، اس کی یادیں ہی ہیں۔ میں نے ایک نظر سامنے دیکھا تو ایک عورت دروازے سے چھپ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور اس عورت کی عمر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا خستہ حال واکر بھی پڑا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تھا، پر وہ چھوٹا بچہ کس کا تھا؟ کہیں وہ بچہ سجاد کا تو نہیں تھا؟ اگر تھا تو وہ بچہ تو یتیم ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب مجھے دیکھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ بوڑھی ماں نے بھی یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ وہ سجاد کی بیوہ ہے، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی، بہت بیمار اور پریشان سی رہتی ہے، اس کے لیے میں بڑی پریشان ہوں بیٹا۔ مجھے بوڑھی عورت نے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس نے وہ سب کچھ کیوں کیا تھا اور وہ کس قسم کا آدمی تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ سب اس نے کیوں کیا، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہے۔
میں نے کہا کہ میں یہی کہانی سننے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے لمبی آہ بھری اور مجھے اپنے بیٹے کی کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بہت زیادہ سمجھدار تھا، وہ عام آدمی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جیسے ہوتے ہیں نا عام لوگ، جن کو کچی پکی میں داخل کراتے ہیں، پھر وہ تھوڑی بہت پڑھائی کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ میرا بیٹا تو کچی کلاس میں ہی پڑھنا لکھنا سیکھ گیا تھا۔ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا۔ ایک دفعہ جو کام دیکھ لیا تھا، اسے وہ کام فوراً سے کرنا آ جاتا تھا۔ وہ ایک نہیں بہت سے کاموں میں ماہر تھا۔ ایسا کوئی کام نہیں تھا جو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو نا بیٹا، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو عام لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، ایسا تھا میرا بیٹا۔ میں سمجھ گیا کہ بوڑھی ماں کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ واقعی میں بہت سمجھدار آدمی تھا، جس کی عقل کا IQ کسی عام مرد سے بہت اوپر کا تھا۔ یہ تو اس کو دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا تھا۔ وہ باتیں ہی ایسے کیا کرتا تھا، اور میں جو یہاں آیا بیٹھا تھا، اس کے پیچھے بھی تو کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ بہت کم عمر میں ہی محنت مزدوری کرنے لگا اور ہم سب کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ پھر میں نے اس کی شادی کروا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی میں ہی اولاد سے نواز دیا تھا، لیکن ہمیشہ سے اس کے پاس کچھ کاغذات ہوتے تھے جن کے اوپر وہ کوئی نقشے جیسے بناتا رہتا تھا۔ کہتا تھا کہ جس دن یہ نقشے بک گئے اس دن ہم امیر ہو جائیں گے۔ مجھے تو بیٹا سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سب کیا تھا، لیکن ان کاغذات کی وہ اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کسی بڑی کمپنی کے پاس جاؤں گا اور ان کو یہ سب دکھاؤں گا تو وہ مجھ سے یہ لاکھوں روپے میں خرید لیں گے، لیکن اگر اس گاؤں میں بیٹھا رہا تو پھر کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں تو یہاں پر ضائع ہو رہا ہوں۔ میں بوڑھی عورت تھی، سیدھی سادی تھی، بس وہ پیسے لے آتا، یہ گھر چل جاتا۔ مجھے اسی بات پہ تسلی ہو جاتی تھی۔ گھر کو تو وہ اچھے طریقے سے چلا رہا تھا، لیکن پھر ہمارے اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرے شوہر نے اپنے چھوٹے بھائی سے کچھ قرضہ لیا تھا اور یہ گھر بنایا تھا۔ جب میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو میرا دیور یہاں پر آ گیا اور ہمیں دمکانے لگا۔ اس نے کہا کہ یا تو قرضہ واپس کرو یا پھر یہ گھر واپس کرو، ہم غریب لوگ ہیں بیٹا، ہمارے پاس صرف یہ گھر ہی ہے، اور تم دیکھو یہ گھر کیا گھر کہلانے کے قابل ہے، لیکن پھر بھی ہماری چھت ہے، اس لیے ہم اسے یہ گھر نہیں دے سکتے تھے۔ اس نے جتنے پیسے ہم سے لیے تھے، یہ گھر تو اس سے کہیں زیادہ مہنگا تھا، لیکن وہ چلاکی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے گھر دے دو اور قرضہ معاف ہو جائے گا۔ قرضہ صرف 6 لاکھ روپے کا تھا اور یہ گھر آج کی تاریخ میں 50 لاکھ روپے کا ہے۔ یہ تو اچھے وقتوں میں میرے شوہر نے بنایا تھا۔ بس اسی طرح لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ پہلے وہ ہمارے گھر خود آتا تھا، پھر اس نے ہمارے گھر بندے بیچنے شروع کر دیے، اور ایک دن تو بہت برا ہوا۔ ایک دن وہ خود ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ سجاد کی بیوی گھر میں اکیلی تھی، بار بار دروازہ پیٹنے لگا۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو وہ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بیچاری بہت زیادہ ڈر گئی اور اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے ہمیں ساری بات بتائی۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بندے کو روک، مردوں کو ایسی باتیں نہیں بتاتے، وہ غصے میں آ کر کچھ کر بیٹھے گا۔ پر اس نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ چچا نے مجھ پر بری نظر ڈالی تھی۔ بس سجاد اسی ٹائم بھاگ اٹھا اور جا کر اپنے چچو کو اس دنیا سے روانہ کر ڈالا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے بہت اچھا کیا، چچا تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن جب چچا ہی آپ کے گھر کی عورت پر بری نظر رکھے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جوان خون تھا بیٹا، اس لیے اسے غصہ آ گیا۔ وہ بھاگ کے واپس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے خود کو پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ پر میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میں آج تک اس کی یہ بات سمجھ نہیں پائی کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر پولیس والے اسے پکڑ کے لے گئے تو پھانسی کی سزا ہی دیں گے۔ پر وہ جاتے جاتے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ہمت نہیں ہارنا، آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ تو چلا گیا، منو مٹی کے نیچے کہاں سے آئے گا اب میرا بیٹا؟ میں نے کہا کہ میرے پاس ایک ضروری بات ہے، لیکن ابھی نہیں بتا سکتا۔ آپ کا بیٹا بہت عقل مند آدمی تھا، وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس نے جو کہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور نکلتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہی میں یہاں پہ آیا ہوں۔ پھر میں نے ان لوگوں کو یہ بھی بتایا
کہ آپ کے بیٹے کی آخری خواہش کیا تھی۔ اس بات پہ وہ عورت بھی حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ پھر کیا تم نے قبر کھود دی، قبر کشائی کر دی، تم اس کی قبر کھول کے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ ماں جی، لیکن اس نے خود اجازت دی تھی اور میں آپ لوگوں کو ابھی نہیں بتا سکتا کہ معاملہ کیا ہے، پر آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے پاس کچھ نقشے تھے جن کو وہ ہمیشہ خود سے دور نہیں کرتا تھا، کیا مجھے وہ نقشے مل سکتے ہیں؟ اب اس عورت نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کیونکہ اس کے پاس اس کے بیٹے کی یہی آخری نشانی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایک دفعہ دیکھ کر آپ لوگوں کو واپس کر دوں گا، تو اس نے اپنی بہو کو اشارہ کیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے وہ نقشے باہر بھجوا دیے۔ میں نے دیکھا یہ ایک بڑی سی موٹی سی کتاب تھی جس کے اندر اس نے بڑے بڑے کاغذ رکھے تھے، اس کا کافی وزن تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی امانت آپ کو واپس کر جاؤں گا، اور جو آپ کے بیٹے نے آپ کو کہا تھا میں بھی آپ کو وہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا۔ اب میں پھر سے اس قبر کی طرف چل پڑا تھا اور وہاں جو مزدور کھڑے تھے ان سے مجھے پھر سے کام تھا۔ میں نے ان کو اشارہ کیا اور کہا کہ اس قبر کو آس پاس سے بھی کھود دو، تو وہ لوگ حیران ہوئے۔ میں نے کہا کہ اس قبرستان کے گورکن کو بھی بلا کر لاؤ۔ جب گورکن کو بلا کے لائے تو اس کے چہرے پہ پہلے ہی لکھا تھا کہ جیسے وہ مجرم ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سجاد کو جانتی ہو تم؟ پہلے تو وہ ڈر رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ ہاں جانتا ہوں، جگری دوست تھا، میرا بچپن کا یار تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے ہم۔ میں نے کہا کہ تبھی تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا سجاد نے خود کیا، میں نے تو بس اس کی مدد کی۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ایسے کرنے کے جرم میں تمہیں بھی پکڑا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب جی، مجھے تو یہ پتا ہے کہ اب آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ بات ایسی ہی تھی۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب ہم نے سجاد کی قبر کو کھودا تو قبر اندر سے بالکل خالی تھی، اسی لیے تو ہمیں اس قبر میں سے نہ تو کوئی بو آئی اور نہ ہی ہمیں کوئی عجیب منظر دیکھنے کو ملا تھا، کیونکہ سجاد اپنی قبر کے اندر تھا ہی نہیں۔ اور یہ جو اس کی امی نے ہمیں نقشے جا دیے تھے اور کہا تھا کہ سجاد بہت زیادہ سمجھدار اور ٹیلنٹ آدمی تھا اور ایک بہت اچھا مستری تھا، لوگوں کے گھر بنایا کرتا تھا، وہ اسی بات پہ مشہور تھا کہ اسے چھوٹی سی چھوٹی جگہ کے بارے میں بتا دیں کہ یہاں پہ گھر بنانا ہے تو وہ وہاں پہ ایسا گھر بناتا تھا کہ 2-4 کمرے بھی ڈال دیتا، کچن بھی نکال لیتا، صحن بھی نکال لیتا تھا۔ سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ چھوٹی سی جگہ پر اس نے کتنی صفائی سے اتنا اچھا اور کشادہ سا گھر بنا ڈالا کہ ذرا سا بھی علاقہ ضائع نہیں ہوا۔ یہی اس کا ٹیلنٹ تھا اور یہی اس نے کیا تھا۔ اس نے اپنی قبر کے اندر سے ایک راستہ بنایا تھا، جو راستہ اس نے دوسری طرف سے نکال دیا تھا، یعنی جب عام لوگوں نے اسے اس کی قبر میں ڈالا تو وہ قبر کے اندر سے ہی کسی سرنگ کی طرح کے راستے سے نکل کے بھاگ گیا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ تھا کہ جب ہم نے اسے پھانسی دی تھی تو وہ بچ کیسے گیا؟ اس کا جواب بھی مجھے مل گیا تھا، وہ یہ کہ شاید وہ مرا ہی نہیں تھا، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اس گورکن سے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، ہم اسے دوبارہ پھانسی نہیں دیں گے، پر تم مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اس نے مجھے بتا دیا، اس نے کہا کہ یہاں سے دور ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ہے وہ۔ میں اس دفعہ اکیلا ہی اس گاؤں کی طرف چل پڑا اور جو راستہ اور پتہ مجھے بتایا گیا تھا میں اس پہ پہنچ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے سجاد کھڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے تو اسے پھانسی دی تھی، اس کی لاش کو اٹھا کے اس کے گھر والوں کے پاس منتقل کیا تھا، پھر وہ کیسے بچ گیا؟ لیکن اس کے چہرے پر آج بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ آئیے جیلر صاحب، آ جائیے، آپ کو اچھے سے دودھ پتی پلاتا ہوں۔ اس کے کپڑوں اور حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی محنت کا کام کر رہا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک چھوٹا سا گھر بن رہا تھا، اس گھر کے اندر ہی داخل ہو گیا، اور جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ یہ گھر نہیں کوئی گورکھ دھندا لگتا تھا، چھوٹی سی جگہ پر ایسا گھر بنایا تھا کہ جیسے کوئی محل ہوتا ہے۔ اس نے میرے سامنے دودھ پتی کا کپ رکھا اور کہا کہ پی لیں صاحب، میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی سردی تھی اس دن، اور آپ کو پتہ ہے جب تک ہڈی نہیں ٹوٹتی انسان دنیا سے نہیں جاتا، اور میں لمبا ڈنگا انسان، سردی میں ہڈی ٹوٹنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جناب میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا۔
تھوڑی اداکاری کر لی تھی، اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اب آپ مجھے دوبارہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے۔ میں بری طرح سے حیران تھا اور اپنی مٹھیوں کو بیچ کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ بھی پتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ قانون کے تحت اگر آپ کسی مجرم کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں، لیکن پھانسی کے وقت یا تو اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور یا پھر پھانسی دینے کے باوجود بھی وہ بچ جاتا ہے، تو آپ اسے دوبارہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے۔ آپ کو اسے باعزت بری کروانا پڑتا ہے۔ اس لیے اب سجاد کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساری دنیا کے لیے مر گیا ہوں، لیکن ابھی بھی زندہ ہوں، یہ گھر بنا رہا ہوں۔ یہاں سے جاؤں گا تو اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں اور اپنی ماں کو واپس لے آؤں گا۔ اس گھر کو بنانے میں مجھے 3 مہینے لگ گئے، ابھی بھی 10-15 دن کا کام باقی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آرام سکون سے رہیں گے۔ میں نے یہاں پر اپنا نام بھی کسی کو نہیں بتایا اور تھوڑا حلیہ بھی بدل لیا ہے۔ اس نے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ لیکن تم نے گناہ تو کیا تھا، پھر سزا سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے گناہ کیا تھا، لیکن جس کو مارا تھا اس نے بھی تو گناہ کیا تھا، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور پھر انسان بچنے کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے۔ صاحب، آپ کا اور قانون کا میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں نکلتا، نہ ہی واسطہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہاں اس بات پہ حیران ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں بتایا۔ تم تو چپ چاپ نکل ہی گئے تھے اور یہاں پر اپنی زندگی بھی گزار رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتاتا تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلتا کہ میں کیا چیز ہوں؟ اس بات پہ وہ ہنسنے لگا اور میری بھی مسکراہٹ میرے چہرے پر سج گئی۔ میں نے کہا کہ واقعی تم چیز تو ہو، تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے۔ میرا سالہ بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میں نے اسے بات کی اور کہا کہ ایک آدمی ہے جو تمہارے کام میں کمال کی مہارت رکھتا ہے۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے کہا کہ پھر اسے میرے پاس بھیجو، میرے پاس اس کے لیے کام ہے، اور ہم نے اس کو بہت اچھی نوکری پر رکھ لیا۔ آج اس بات کو کافی سال ہو گئے ہیں، وہیں پر رہتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی لے کے گیا۔ اس بات کے بارے میں سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ جب اس کی ماں نے اسے دیکھا ہوگا کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو اسے کتنی خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ یہ کہانی میری زندگی کی سب سے انوکھی کہانی ہے، ایک ایسے مجرم کی کہانی جس نے موت کو بھی دھوکہ دے دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی سمی کی زبانی ہماری آج کی عقل و سسپینس سے بھرپور کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید گہری اور جذباتی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔